مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود السلام رسالہ صفحہ نمبر 5 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 18، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صرف ہاتھ ملانے کی فضیلت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے، یعنی کہ ایسے مسلمان کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، ذاتی کوئی مفاد نہ ہو، جب یہ آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور اب یہ درود شریف پڑھیں تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کاش ہمیں اللہ کے لیے محبت رکھنا نصیب ہو جائے، مال دیکھ کر، جمال دیکھ کر، حسن دیکھ کر، کوئی خوبیاں ذاتی دنیاوی خوبیاں دیکھ کر اپنے کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے ہم دوستی رکھنے کے بجائے محض اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھیں اور ہاتھ ملائیں اور درود پاک پڑھیں۔ یہ ایک دوسرے کو جو نہیں جانتے نا، ان میں اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ یہ ذہن بنا سکتے کہ میں اللہ کے لیے مسلمان بھائی سے محبت رکھتے ہوئے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ بہت یعنی کہ آسان ہے، جانتے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ دشوار ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاد بعض اوقات آڑے آ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک روایت یہ ہے بہار شریعت میں کہ جب دو مسلمان، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، جب دو مسلمان مل کر مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں جب دو مسلمان ملے اور مصافحہ کریں اور اللہ تعالی کی حمد کریں اور استغفار کریں تو دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب یہ ساری حدیثوں کو ملا کر اس کی جو تشریح ہے وہ ظاہر ہے کہ شارحین ہی کر سکتے ہیں، ورنہ فتح رضویہ شریف میں تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ منافقت کی وجہ سے ملنا حرام ہے۔ تو بس وہی جو بھی عمل بس اللہ کے لیے ہوگا نا اسی میں ثواب ہوتا، اللہ کے لیے نہ ہو تو اس میں ثواب کیسا؟ اللہ کی رضا یہ مطلب بنیاد ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ 1437 ہجری کے 28ویں رمضان، 28ویں تراویح پڑھ کر عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔
مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہمارے ساتھ اوبی بہن کے ذریعے چٹھی ہے، اس کے مطابق پاک مدنی کابینہ باب المدینہ ڈرک کالونی اور پاک عزیزی کابینہ شیخین ضلع چنیوٹ، یہ شیخان ہے، یہ حاجی شاہد نے بتایا، شیخان ضلع چنیوٹ پنجاب بھی شامل ہے۔ سب کو خوش آمدید۔ ان کی اگر وہ لکھ کر لگا دیں گے تو ماشاء اللہ۔ ڈرک کالونی والے نظر نہیں آئے ابھی تک؟ جی وہ ہم دکھا نہیں پائیں گے ابھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نیکیوں کا وزن زیادہ ہے یا گناہوں کا؟ کیونکہ ہم نے بارہا علماء اکرام سے، مبلغین سے بیانات میں یہ سنا ہے کہ کسی شخص کی تو ذرا سا تنکا پڑوسی کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے پر پکڑ ہو گئی اور وہ داخلہ جنت سے روک دیا گیا، اور کسی جگہ 99 قتل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تنکا جو ہے وہ وزن دار ہے اور 99 قتل اوپر کی طرح ہلکا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ اب جیسے صغیرہ گناہ ہے تو وہ چھوٹا ہے، کبیرہ گناہ وہ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کبیرہ گناہ والوں کو کچھ نہ فرمائے اور صغیرہ گناہ پر کسی کی پکڑ فرما لے تو اس پر کسی کا بھی زور نہیں چلتا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی لگام ہے کہ ہم ڈریں اس سے، اور نافرمانی چھوٹی سے چھوٹی ہو اس سے بھی ہم بچیں۔ جیسے کہ ایک گودام ہے روئی کی، تو اس میں چاہے پیٹرول چھڑک کر کوئی تیلی لگائے یا وہ جلتی سگریٹ پھینک دے، دونوں صورتوں میں آگ لگنی ہے اور تباہی مچنی ہے۔ تو یہ مثال سمجھانے کے دی آپ کو۔ تو اسی طرح مطلب چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر رب تعالی نے اس پر پکڑ لیا اور جہنم میں داخل فرما دیا تو خدا کی قسم کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی اس کا عذاب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے ہم کو یہ ہلکے اور بھاری کے پھیر میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر چھوٹا یعنی صغیرہ گناہ کو کسی نے صغیرہ سمجھ کر کیا کہ چھوٹا گناہ ہے نا، تو یہ فوراً اشد کبیرہ گناہ بن جائے گا، یعنی سخت ترین کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ یہ کیسا نادان بندہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوٹی کہہ کر وہ کر رہا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانے کہ پلڑے میں اس کی کیفیت کیا ہوگی کس گناہ کی، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس میں اہل سنت کا جو موقف کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اعمال کل بروز قیامت کے تولے جائیں گے، یہ تو حق ہے۔ باقی جو اس کی کیفیت ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت و صراحت تو احادیث میں نہیں ہے۔ اقوال صحابہ اور بزرگوں کی اقوال ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کا ہی وزن فرما دے گا، وہ قادر ہے اس کے اوپر کہ اعمال کو ایسا وزن پیدا فرما دے، یا پھر یہ اعمال واقعی کسی جسم کی صورت اختیار کر جائیں گے اور پھر ان کو تولا جائے گا۔ تو جیسا کہ آپ نے وضاحت فرمائی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صغیرہ گناہ ہو وہ اتنا بھاری ہو جائے کہ وہ تمام کے تمام نیکیوں کے اوپر غالب آ جائے، جیسے بعض روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو اور جیسے 99 بندے کے پلڑے آئیں گے، 90 یا 99 اس کے دفتر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، پھر ایک صرف کاغذ کا ٹکڑا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، وہ جب دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا تو وہ تمام کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ تو ہمیں وہی باتیں جو آپ نے ارشاد فرمایا، ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی اور امید کرتے ہوئے اس کی رحمت پر نیک اعمال کرنے ہیں۔
ویسے درود شریف کے تعلق سے یہ بھی ایک قیرات اجر، احد پہاڑ جتنا وزنی ہے قیرات. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نظر ہٹانی نہیں ہے اور نافرمانی کی طرف رخ کرنا نہیں ہے. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. جو بھی میرے معتکفین اس طرح بھائی یہاں تشریف لائیں وہ سمجھو کہ آپ کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ یہاں سے جا کر آپ کو دیکھنے والا کہے کہ یہ بدل چکا ہے، اس کا انداز گفتگو تبدیل ہے. یہ اب اذان سنتے ہی مسجد کا رخ کرتا ہے. یہ مطلب نماز تو پہلے یہ جمعے میں سستیاں دیکھی تھی اس کی، اب تو یہ پانچوں نمازیں فجر میں سب سے جا کے پہلی صف میں جا بیٹھتا ہے. یہ تبدیلی آپ پہ آنی چاہیے. پہلے بات میں کرتا تھا، گالی پہلے نکالتا تھا، اب السلام علیکم کہتا ہے اور جی جناب سے بات کرتا ہے. پہلے تو تکار سے بات کرتا تھا. آپ میں ایسا مدنی انقلاب آنا چاہیے کہ دیکھنے والے کا ایمان تازہ ہو جائے. محلے کے دیگر اوباش قسم کے لوگوں آپ کو دیکھ کر وہ بھی بولیں گے ہم کو بھی وہاں لے جاؤ یار، ہم بھی اب اس زندگی سے تنگ آ گئے، گناہوں بھری زندگی سے. ایک تعداد آپ کو ملے گی جو بولتے ہیں یار گناہوں نے ہماری کمر توڑ دی، ہم تنگ ہیں، بیزار ہیں، ہماری اصلاح ہونی چاہیے. تو الحمدللہ اصلاح کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے. اور ماشاءاللہ آپ کے جذبات جو ہیں مدنی چینل پر جو چلتے ہیں بہت مزہ آتا ہے. یعنی جی چاہتا ہے کہ یہ تاثرات ختم نہ ہوں لیکن یہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں. تو میں نے درخواست تو کی تھی، کچھ بڑھا تو دیے تھے شاید انہوں نے، لیکن اب ذرا سب کو یہ سرور دیں یہ ضروری نہیں ہے. مجھے بڑا سرور آتا ہے، بڑی معلومات ہوتی ہے، اس طرح بھائیوں کے جذبات پتہ چلتے ہیں، اس سے کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ کن الفاظ کو یہ پسند کرتے ہیں، کس طرح کے انداز کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں. عام لوگ ہیں یہ بنے کہ مبلغ کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے. ہاں تو یہ اب تو بس شاید وہ 29ویں کل کا موقع ہے اور ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ہم کو، کیونکہ 29 کا چاند ہوا ہے تو ہو سکتا ہے یہ 30 روزے ہوں تو 2 مرتبہ اور موقع ملے یہ تاثرات سننے کا. اللہ کرے اس میں سیکھنے کو بہت ملتا ہے. ایک نے بڑے حسرت سے کہا تھا کہ اب تو بس ہم جدا ہو جائیں گے، اور میرا بھی کہا کہ ان سے بھی ہم بچھڑ جائیں گے. تو مجھے تو ذرا اپنی موت ہی یاد آنی ہے کہ اب یہ میرے سے بھی بچھڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں بس اللہ کی رضا کے لیے کچھ مزید رمضان پانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کا قدر دان بنوں. تو آپ مایوس نہ ہو، رمضان تو اس کو تو روک نہیں سکتے. میں نے کہاں جانا ہے اگر موت نہیں آتی تو میں تو انشاءاللہ آپ کے پاس ہی ہوں. مدنی چینل کے ذریعے آپ روز مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، روز میری صحبت اٹھائی جا سکتی ہے. کوئی دن تو خالی جاتا نہیں ہوگا کہ مدنی چینل پر میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ حاضری سے مشرف نہ ہوتا ہوں. یہ سب اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہفتے کو مدنی مذاکرہ تو ہوتا ہی ہے، تو ہفتے کو میں مدنی مذاکرے میں یہاں حاضر رہتا ہوں. الحمدللہ براہ راست مدنی مذاکرے میں ترکیب ہوتی ہے اور جو مدنی قافلے کے مسافرین ہوتے ہیں تو عام طور پہ ان کے اعلانات بھی ہوتے ہیں، ملاقات بھی ہوتی ہے اور ساری رات محفل جمتی ہے. پھر سحری ہوتی ہے اور عاشقان رمضان اور نفل روزہ رکھتے ہیں. رمضان کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، ہوتا رہتا ہے. جب میں ملک سے باہر ہوتا ہوں تو پھر بھی مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ تو چلتا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ میں یہاں فضان مدینہ میں براہ راست حاضر نہیں ہوتا ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب میں جاتا بھی ہوں تو میرا اپنا کوئی ذاتی تو کاروبار تو کرنے جاتا نہیں. میں تحریری کام یہاں لوگ کرنے نہیں دیتے مجھے. رسالے لکھنے ہوتے ہیں، کتابیں، کئی ادھورا کام تحریری میرا رکھا ہوا ہے، وہ یہاں کر نہیں پاتا. وہ بہت بارہا کوشش کی میں نے کہ یہیں رہوں اور یہیں یہ تحریری کام بھی کروں، لیکن میں کر نہیں پاتا. کوئی نہ کوئی مدنی مشورہ، یہ ملاقات، وہ ملاقات، یہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے. وہ ترکیب میں کچھ نہ کچھ مختلف مجالس کے مطالبات کھڑے ہی ہوتے ہیں. سمجھو کہ ہمارا مدنی مشورہ، ہمارا مدنی مشورہ، ہمارا مدنی مذاکرہ، ہمارا تربیتی اجتماع، 3 روزہ 3 روز چلتے رہتے ہیں. تو میں پھر یہ سب سے بچا کر نکل جاتا ہوں باہر. ہاں یہاں اگر ایسا ماحول بن گیا تو پھر میرا باہر ملک میں کیا ہے،
مجھے جو لطف اپنے وطن میں باہر ہے بھی نہیں، لیکن مجبوری ہوتی ہے تحریری کام کے لیے. اللہ تعالیٰ بہتر فرما ہمارے حق میں. اگر یہیں رہنے کی ترکیب ہے نا، وہ کام کر سکتا ہوں تحریری، تو پھر تو مدنی مذاکرے میں تو پھر براہ راست نہیں ہوگا، چھٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ابھی خیر فی الحال تو یہی ہوں. ایک بات کر رہا ہوں، میں جاتا ہوں چند ماہ باہر بھی گزارتا ہوں میں تحریری کام کے لیے، سال میں اکثر یہیں رہتا ہوں الحمدللہ. تو آپ آنے والے بنے، آپ آیا کریں. جو باب المدینہ والے یہ تو یہاں آ سکتے ہیں. اور ابھی مزید آپ کو مطلب ربیع الاول شریف میں 12 دن کی ترکیب ہوتی ہے مدنی مذاکروں کی، مسلسل 12 دن. ابھی 12 دن تو خیر انشاءاللہ آئیں گے. پہلے وہ بقرعید کے 10 دن، 10-11 دن، 10 یا 11 دن ادھر ڈیلی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. میں خود یہاں حاضر رہتا ہوں الحمدللہ، یہیں رہتے ہوئے براہ راست باب المدینہ میں. اور ڈیلی ملاقاتوں کے بھی سلسلے ہوتے ہیں، اور سب سے نہیں لیکن وہی ہمارے جو سسٹم ہے مدنی قافلوں کا. اور جو 12 دن کے لیے آتے ہیں ان کی 4 بار ملاقات. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ محرم میں تو اتنی پبلک آ گئی تھی کہ میں مل نہیں سکتا. اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ملاقات کا ذہن لے کر نہ آئے. جیسے رمضان میں بھی ہم نے ملاقات موقوف رکھی ہے، لیکن چاند رات کو ہماری ملاقات ہوتی ہے. رمضان شریف کا جو چاند نظر آتا ہے صرف ان کی ترکیب ہے کہ جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے زیادہ راہ جمع کروا دیا. اب یہ مجھے نہیں پتا تعداد کتنی، اگر یہ تعداد بھی ہزاروں میں پہنچ گئے تو میں کہاں سے ملوں گا. اگر میرے وارے میں ہوگا تو مل لوں گا. رات بھی ذرا چھوٹی ہوتی ہے اور ذرا کہ میں مشین نہیں ہوں، انسان ہوں. رات کو مدنی مذاکرہ بھی انشاءاللہ ہوگا. مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات کی ترکیب ہوگی. تو انشاءاللہ نیت تو ہے ملاقات کی انشاءاللہ عز و جل. تو آپ بس آتے رہیں. اب آپ ہمیں چھوڑ کے مت جانا، میں چھوڑ کے نہیں جاتا، آپ مجھے چھوڑ کے مت جانا انشاءاللہ. اب بس اب ہم ہیں، ہماری دعوت اسلامی ہے، خلاص. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے، انفرادی کوششیں کرنی ہے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، اپنا یہ سابقہ حلیہ بدلنا ہے. اب یہ فیشن اور یہ مطلب داڑھی منڈانا اور وہ فلمی ایکٹروں اور اداکاروں والی تھوڑی تھوڑی یہ کٹنگ والی طرح طرح یہ تراش خراش والی داڑیاں نہیں رکھنی. ہم جن کے غلام ہیں اس آقا کی پسند کی داڑھی رکھنی ہے، ایک مٹھی. باقی وہ چھوٹی سے اور منڈانے سے توبہ. ظاہر نصیب امامہ شریف کی سعادت مل جاتی ہے تو امامہ بھی باندھ لیجئے. جو سارا دن باندھنے کی ہمت رکھتا ہے مرحبا، نہیں باندھ سکتا تو امامہ مطلب نمازوں میں باندھ لے، جمعے میں باندھ لے، اپنے مدنی ماحول میں صاحب بھائیوں میں جب آئے جائے، اجتماع میں آئے جائے، مدنی مشوروں میں آئے جائے تب باندھ لے. تو اس طرح انشاءاللہ عادت پکی ہو جائے گی. تو پھر سارا دن امامے کے بغیر آپ کو باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرے گا. جیسے ابھی امامے میں شرم آتی ہے نا، آپ کو امامے کے بغیر نکلنے میں شرم آئی. جیسے مجھے کوئی کہے کہ امامے کے بغیر چلو تو میں نہیں نکلوں گا، شرماؤں گا. میں تو گھر میں بھی امامے میں رہتا ہوں الحمدللہ. ہمارے کئی اسلامی بھائی ہیں جو گھر میں امامہ اتار دیتے ہیں، ننگے سر ہوتے ہیں یا ٹوپی پہنتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سنت ہے آقا کی، تو کیا گھر میں اس کو امامے کو پہننے سے کوئی سنت ادا نہیں ہوا کرتی؟ گھر میں تو کیا امام باہر نکلے تو صرف باہر نکلے تو پہنے؟ تو کیا ہم لوگوں کے لیے پہنتے ہیں؟ اللہ کے لیے پہنتے ہیں. گھر میں ہی پہنیں گے، باہر بھی پہنیں گے. تو سب کو پہننا چاہیے امامہ. تو آقا کی سنت ہے. یہ تو دعوت اسلامی کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ امامے کی سنت زندہ کر دی. ورنہ امامہ تو بالکل تھا ہی نہیں، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. بالکل امام صاحبان ہوتے تھے عام طور پر چھوٹا سا رومال رکھتے تھے اور باندھ کے وہ نماز پڑھاتے تھے. اب الحمدللہ آپ کو ہزاروں امام ملیں گے جو پورے امامے میں انشاءاللہ، اور ہزاروں عیسائی بھائی ملیں گے جو سارا دن امامہ شریف باندھتے. پہلے یہ سنت تقریباً چھپ گئی تھی امامے کی. بڑے بوڑھے کوئی باندھتے تھے، یا علماء اور مشائخ کچھ نہ کچھ باندھتے تھے. علماء اور مشائخ باندھتے تھے، ایک تعداد باندھتی تھی، لیکن عوام میں بالکل ہی غائب تھا امامہ.
الا یہ دیہات کے اور بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں یہ بھی امامہ اب بھی باندھتے ہیں، لیکن ان کا سنت کے انداز پہ نہیں ہوتا، ان کا اپنا کوئی مخصوص اسٹائل ہوتا ہے، پھر بھی ٹوپی بھی نہیں رکھتے اندر میں، حالانکہ ٹوپی پر امامہ باندھنا چاہیے، لیکن بغیر ٹوپی کے وہ یوں خالی گھما لیتے ہیں، نہ سائز کا کوئی حساب کتاب ہوتا ہے ان کا۔ دعوت اسلامی نے تو ہم کو امامے کی سنت تو دی، پھر امامے کی سنت کے اندر کئی سنتیں دی، امامہ کیسا ہونا چاہیے، کتنی سائز کا ہونا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری سنتیں بھی ہم کو عطا فرمائی دعوت اسلامی نے۔ بال کیسے ہونے چاہیے، زلفیں ہونی چاہیے، آقا کی سنت ہے یہ بھی سجائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمت کریں مطلب اپنے آپ کو تبدیل کر دو انشاءاللہ، اور اچھے مسلمان بن کر جیے، اور اچھے مسلمان رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے مدنی قافلے کے مسافروں نے جنہوں نے نیتیں کی ہیں چاند رات کی ہے، عید کے دن بھی چل جائے گا، تو وہ ابھی تعداد ان کی اتنی نہیں ہے جو میرے لیے مشکل ہو، انشاءاللہ اتنوں کو تو میں سنبھال لوں گا، انشاءاللہ اسے ڈبل کو بھی مل لوں گا انشاءاللہ۔ آپ زیادہ قافلہ جمع کریں انشاءاللہ، اگر ہمت ہوئی تو فجر کی اذان تک ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مدنی قافلے اب آپ اتنی قربانی دیں، اپنے گھروں پہ نہ جائیں تو میں بھی تھوڑی تھکن برداشت کر لوں، اور کیا، اب بالکل ہی اگر میں نڈال ہو گیا تو اٹھا کے پہنچا دینا میرے کمرے میں، عید کو فجر مجھے مدنی قافلے چاہیے ماشاءاللہ۔ عید کو فجر کی نماز بھی ہم جلدی کرتے ہیں، اور فجر کے بعد درس بھی ہوتا ہے، درس فیضان سنت، معامل سنت، درس فیضان سنت دیتے ہیں۔ میں اگر رات بھر ملا تو پھر تھک گیا تو آپ دے دینا، اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی ساتھ ساتھ ہے۔ آپ میں مدنی قافلے کی بس قربانی دیں، میں ملنے کی قربانی دوں گا، میرے لیے بھی قربانی ہوگی ظاہر، اتنے ساروں سے ملنا، سارے مہینے کی تھکن اگر یوں کہیں نا مبالغہ کریں تو چاند رات کو نکلے، تو بس مدنی قافلے چاہیے، کوئی محروم نہ رہے، سب مدنی قافلے کے مسافر بن جاؤ۔ پھر جس کو یوں احساس ہو کہ اب بیچارہ کتنوں سے ملے گا تو نہیں ملنا، اور کیا، دوسروں کو ملنے دینا، ذرا ملنے کے لیے تھوڑی مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، مدنی قافلے میں تو اللہ کے لیے سفر کرنا ہے، اور ملاقات بھی اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انشاءاللہ عیدی بھی بانٹیں گے انشاءاللہ، اور ملاقات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے یہ تاثرات وغیرہ جس طرح ہی دیتے ہیں نا، تو اس میں بڑی دقت کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر رہے ہوتے ہیں، تو آخری دن جب وقت رخصت ہوتا ہے تو اس میں بھی رو بھی رہے ہوتے ہیں نا، ایک رقت کا وہ مطلب ماحول بنا ہوتا ہے،
لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں تو یہاں کا جب ماحول بدلتا ہے نا، تو جیسے یعنی کہ باہر جائیں گے تو اس رات کو جو ہے وہ ہر طرف کہیں فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں، گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں. اچھا جب گھر پہ جائیں گے تو گھر کا جو ماحول اس وقت ہوتا ہے تو وہ مطلب مبارکباد بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جس انداز میں اور جس طرح کا ماحول مل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ جو یہاں کی رقت ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے، قلب دل نرم ہوا ہوتا ہے، تو اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر جب عید کا دن آتا ہے تو ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جنہوں نے کچھ داڑھی بڑھائی بھی ہوتی ہے نا، تو وہ ماحول بدلتا ہے تو داڑھی بھی رخصت ہو جاتی ہے. اس طرح پھر آہستہ آہستہ وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. اگر یہ باپا مدنی قافلے میں سفر کر لیں اس رات چاند رات یا عید کے دن، تو ان کی جو یہ رقت ہے یہ شاید بچی رہے. بجا فرمایا کہ واقعی یعنی کہ اصل بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کے دوست ہوتے ہیں، وہ گجرے لے کر گھر والے گجرے لے کر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ابھی سے اگر فون کر دیں، ذہن بنا لیں کہ مہربانی کر کے آپ بھلے یہاں رات تشریف لے آئیں، چاند رات کو بھلے آئیں، وہ بھی آخری صلاۃ و سلام جو ہوگا اس میں شریک ہوں، اور بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، ملاقات کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں بھی بھلے رات گزاریں، بیٹھے رہیں، نعتیں پڑھتے رہیں گے، کلام پڑھتے رہیں گے. میں نے تو ماشاءاللہ بڑا وہ پرسوز اور رقت بھرا ماحول چاند رات کو ہوتا ہے. شاید ہی روئے زمین پر کہیں اس طرح کا ماحول بنتا ہو چاند رات کو. اس سے کلام پڑھے جاتے ہیں پرسوز، ہمارے نعت خوان پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا تعاون کرتے ہیں نعت خوان بھی. اللہ ان کی آوازوں کو بھی سلامت رکھے اور ان کا منہ بھی سلامت رکھے محبوب کے صدقے میں. تو یہ بہت ماشاءاللہ پیارا ماحول بنتا ہے، اور جتنا آپ بیٹھ سکیں بیٹھے. مبارکباد بھی دیں ایک دوسرے کو، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، مبارکباد دیں، مسکرائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. رونا آتا ہے تو روئیں بھی، کبھی غم کبھی طرب، یعنی طرب بنے خوشی، غم. سوال بھی آیا اس طرح کا، اگر کر لوں تو سوال اس طرح کا آیا، کیا شب عید الفطر اور عید الفطر کے روز خوشی منا سکتے ہیں، یا پھر اللہ عز و جل کے مہمان کے جانے پر ہم افسردگی کی حالت میں عید گزاریں؟ اور امیل سنت کی کیفیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر کو خوش نہیں ہونا چاہیے. مدنی پھول ارشاد فرمائیے. غلط فہمی ہے. میں خود اعلان کرتا ہوں عید مبارک کا، گلے ملتا ہوں. اچھا اب یہ کہ دیکھو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اور اس پر کسی کی قلبی کیفیت پر زبردستی نہیں چلتی. میرا آج کا تھوڑی ہے، بہت پرانا یہ مطلب ذہن ہے، عجیب مطلب یعنی کہ سمجھ لو کہ یعنی کہ میرے دل پر ایسا، میں اس کو الفاظ میں کیا بیان کروں، عجیب یار. وہ مطلب ہے نا، کچھ ہو گیا میرے کو، جیسے کہ وہ نہیں میت ہو جاتا ہے کسی کے گھر میں، وہ ایسا عجیب عجیب لگتا ہے کہ کچھ لٹ گیا ہے. اب چاند رات میرے لیے تو بڑی، میں نے کہا سمجھو کہ وہ سب ہنس رہے ہوتے ہیں، میرا دل رو رہا ہوتا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں زبردستی پھر بھی عید کو، چاند رات کا تو خوشی کے اظہار کا سنت ہونا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت ہے، یہ پتہ ہے. تو الحمدللہ مطلب یہ ہے، میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ عید کو ہم یوم سیاہ نہیں مناتے بھائی. ہم عید کو عمدہ کپڑے پہنتے ہیں اللہ کی رحمت سے، نئے کپڑے میں سلے ہوئے آج سے نہیں، اور دعوت اسلامی کے پہلے سے پہنتا ہوں میں اللہ کی رحمت سے، نئے کپڑے پہنتا ہوں. اور گلے ملنا، عید مبارک کہنا، یہ میرا برسوں سے سلسلہ ہے. عیدی بانٹتا ہوں. البتہ یوں کہیے کہ میرے ہونٹوں کا تبسم تو تم نے دیکھ لیا، جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے. اب دل پر آپ کیا یار حکم لگا ہوئے؟ اچھا کسی کا میت ہو جائے چاند رات کو، اب اس کو مجبور کرو گے؟ ہنستا ہے کہ نہیں؟ ہنستا ہے کہ نہیں؟ ہاں پہلے مل عید مبارک بول، کیا کرے وہ بیچارہ، کیا کرے گا یار؟ اور اس کو میت ہو گئی ہے گھر میں تو وہ تو اس کا تو منہ چڑھا ہوا ہی رہے گا، غم زدہ رہے گا، تو اس پر کوئی پابندی تو نہیں پڑے گی رونے دھونے پر. تو اب یہ کہ رمضان مبارک کو جو بہت بڑی دولت تصور کرتا ہو
اور اس کو رمضان شریف میں ایک عجیب کیفیت و سرور ملتا ہو، اللہ کی رحمتوں کا نزول اور مغفرت کے پروانے، اور یہ اس کو یاد آئے ثواب بھی بڑھ گیا تھا اور یار اب یہ سب چلا گیا، چلا گیا۔ تو اب یہ کہ جس کے ہم میمنی میں بولتے ہیں پیٹ میں پھاڑ پئی ہو، تو میرے پیٹ میں یہ آج کل پھاڑ ہے، صحیح، مطلب یہ میں الفاظ میں بول نہیں سکتا، میں سمجھا نہیں سکتا، یہ ہمارے جو میمن ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی میمنی جانتے ہیں، ورنہ نیو جنریشن نہیں سمجھتے۔ آپ پھاڑ سمجھتے ہیں؟ ہاؤ، ہاؤ بھی بولتے ہیں، پھاڑ بھی بولتے ہیں، گجراتی میں پھاڑ، ہاؤ، اردو میں خدا جانے پنجابی میں کیا بولتے ہیں، یعنی کہ ایک ہول سا ایک ہو جاتا ہے، جس کا جیسے کہ جس کے گھر پہ ڈکیتی پڑ جائے، چوری ہو جائے، بہت قیمتی مال لوٹ جائے، یا جس کو مطلب میں نے کہ وارننگ ملے کہ اسے فائر کر دیں گے، اور اس کے پیٹ میں پھاڑ پڑ جائے گا، ایک دم وہ ٹینشن میں آ جائے گا، گھبراہٹ میں آ جائے گا۔ تو اب یہ کہ رمضان المبارک کے جب آخری ایام آتے ہیں نا اس طرح کے جیسے یہ گھڑیاں، تو اب یہ کہ میرے پیٹ میں پھاڑ ہے، ابھی بس وہ آپ چابی دو گے نا میرے کو تو شاید رونا شروع کر دوں گا، لیکن میں بول رہا ہوں، مسکرا بھی لیتا ہوں چلو، لیکن زبردستی کا سودا، زبردستی کا سودا ہے، جی نہیں چاہتا مسکرانے کا، لیکن وہی کہ دل جو دل پہ بیت رہی ہے کوئی کیا جانے، تو اس پر کیا مطلب پابندی لگے گی، ظاہر ہے۔ تو یہ الروض الفائق ایک کتاب ہے، حکایت و نصیحت مکتبۃ المدینہ کی، مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی 96 پیج نمبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے آخری جمعہ حضرت منصور بن عمار واعظ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہوا۔ یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، تو ان کی محفل میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین کے لیے جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جو اجر تیار کیا گیا اس کے متعلق بیان فرمایا۔ تو ایسے لگ رہا تھا کہ گویا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں کی شکایت کی۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل کی خاموشی کو ملاحظہ فرمایا، یعنی ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ تھے، تو ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا اپنے عیوب یعنی اپنی عیبوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی خامیوں سے آگاہ ہو کر کوئی بھی رونے والا نہیں؟ کیا یہ مہینہ توبہ و بخشش کا نہیں؟ کیا یہ مہینہ عفو و رضا کا سرچشمہ نہیں؟ کیا اس میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو جکڑا نہیں جاتا؟ کیا اس میں انعام و اکرام کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا اس میں اللہ عز و جل تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس میں ہر رات افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب سے محروم ہوتے ہو اور مخالفت کے لبادے میں تکبر کرتے ہو؟ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرو۔ تو سب اہل مجلس بلند آواز سے گریہ وزاری کرنے لگے، انہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور ایک نوجوان اپنے گناہوں کی وجہ سے روتا ہوا غم کی حالت میں کھڑا ہو گیا
اور عرض کی یا سیدی بتائیے کہ کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا راتوں کا قیام دوسرے قیام کرنے والوں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے تو بہت گناہ سرزد ہوئے، میں نے اپنی عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی، عذاب کے دن سے غافل رہا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پڑھنے والے کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا حکم فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میری خوش نصیبی ہے کہ اس کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور گناہوں کے راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ تعالی درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یعنی انتقال فرما لیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے فراق پر کیوں نہ رویا جائے، اور عفو و مغفرت یعنی معافی اور مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس میں بے شک خوشی کا اظہار سنت ہے۔ اگر کسی کو غم کی کیفیت ہو پھر بھی وہ اگر اپنے اوپر قابو کر کے بالجبر، اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے اگر وہ سنت ادا کرنے کی نیت سے وہ خوشی کا اظہار کرے گا عید کے دن، تو ضرور اجر کا حقدار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خوشی نہیں کرتا اور خوشی کرنے کو برا بھی نہیں سمجھتا، غلط بھی نہیں کرتا، تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو گناہگار تو نہیں کہہ سکتے نا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی نے ایک حکایت اس طرح کی لکھی ہے کہ عید کے روز کچھ صحابہ یا کچھ حضرات، اب امیر المومنین تھے، ہو سکتا ہے وہ تابعین ہوں، تو کچھ حضرات ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو دروازہ بند تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے دستک دی، آپ روتے ہوئے برآمد ہوئے، اور تو لوگوں نے عرض کی، حضور آج تو خوشی کا دن ہے، یہ رونا کیسا؟ فرمایا کہ بے شک آج خوشی کا دن ہے، مگر ان مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جن کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ میں نہیں جانتا کہ میری عبادتیں مقبول ہوئی یا رد کر دی گئی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی تھی۔ ہماری نہ یہ کیفیت ہوتی ہے، نہ ہمارا یہ مطلب معاملہ ہے، تو ہمیں بہرحال یہ کہ خوشی کا اظہار سنت کی نیت سے کرنا ہی چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ اور پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتا، کوئی روتا ہے، غمزدہ ہے، تو اس کو تنقید کا نشانہ بنا کر اپنی آخرت داؤ پر نہیں لگانی چاہیے۔ یعنی معاذ اللہ یہاں تک کہ بعض لوگ ہمارے اس انداز کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، رد بھی کرتے ہیں اس کا، اور نعوذ باللہ اس کو ڈرامہ بھی کہتے ہیں۔ ایسا دل دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ کاش کوئی ہمارا دل چیر کے دیکھ لے کہ کیا گزر رہی ہے۔
اتنا عظیم الشان رمضان چلا جائے اور یار ہم کو اگر صدمہ ہو تو آپ اس کو ڈرامہ کہتے ہیں. یار آپ کا بنے گا کیا آخرت میں اگر آپ پیش کر دیے گئے ہمارے سامنے کہ اب دونوں مل کر فیصلہ کر لو تو کیا ہوگا کہ کون سچا تھا کون غلط تھا. حالانکہ قرآن کریم نے کسی کے دل پر حکم لگانے سے صاف منع فرمایا. ولا تقف ما ليس لك به علم، یعنی جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، بے شک جو سننا ہے یعنی کان دیکھنا اور دل ہر ایک اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. لطائف المعارف کتاب ہے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. یہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. تو انہوں نے لطائف المعارف یہ تصوف پر کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک جو باب باندھا ہے وہ مجلس فی وداعی رمضان، رمضان کی وداعی یعنی جدائی پر مجلس پوری. اور اس میں انہوں نے اشعار بھی ذکر کیے ہیں بزرگوں کے اور یہ اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ بعض بزرگ تو ایسے تھے کہ جو 6 مہینے تک غم مناتے تھے اور 6 مہینے تک رمضان کی آمد کی تیاری کیا کرتے تھے. حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف محدث گزرے ہیں. ان کی مستقل ایک پوری کتاب ہے وداع رمضان کے نام سے. کتاب انہوں نے اس موضوع پہ لکھی جو چھپی ہوئی بھی ہے. اس میں انہوں نے اس طرح کے قصیدے بھی ذکر کیے ہیں، باتیں بھی ذکر کی ہیں. تو یہ اسلاف کا طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اس طرح تنقید کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کسی چیز کو ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے. شیخ محقق نے بھی اس بات کو لکھا اور اس سے پہلے یہاں پر جگید علماء کرام کے، ہند کے بڑے بڑے علماء کرام کے مدنی چینل پر اس حوالے سے بیانات بھی جاری ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ اگر کوئی رمضان کے جانے کا غم مناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال تنقید سے بچنا چاہیے، ہر ایک کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. انما الاعمال بالنیات. اور رمضان کے تعلق سے غم منانے کا جو غم کا ماحول ایک بنتا ہمارے یہاں الحمدللہ، اس کے فوائد کا بھی آپ کو انکار کیسے کریں گے. اتنے اسلامی بھائی اس طرح ماحول میں جم جاتے ہوں گے کہ یار یعنی کتنے تاثرات دیکھتے ہم کو یار پہلے پتہ ہی نہیں تھا رمضان کی خوشی کیا، رمضان کا غم کیا، رمضان کی یہ اہمیت تو یہاں آ کر پتہ چلی کہ اچھا رمضان یوں ہوتا ہے، اس میں یہ برکتیں ہوتی ہیں. اتنا برا ماحول ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ماحول فراہم کیا جس میں رمضان کی اہمیت اجاگر کی، جس نے اللہ اور رسول کے احکام کی روشنی میں. تو جب رمضان شریف کی اہمیت اجاگر ہوئی تو اس کے جانے کا غم ہوگا. جب اہمیت ہی نہیں پتہ ہوگی تو غم بھی نہیں ہوگا. اپنا ذاتی بیٹا فوت ہوگا تو رو رو کے بندہ ذرا ہلکان ہوگا. کسی کا بیٹا فوت ہوگا تو اس کی اہمیت اس کے اندر تو نہیں ہوتی تو اس کو رونا ہی نہیں آئے گا. تو اس لیے مطلب یہ کہ رمضان کی چونکہ ہمیں اہمیت کا ایک سنتے رہتے ہیں تو اندازہ ہے تو یوں مطلب غم بھی پیدا ہوتا ہے. پھر یہ ماحول ختم ہو جائے گا. اربوں خربوں روپے کا ڈھیر لگا دو، سونے کی اینٹیں یا جڑ دو، ہم یہ ماحول ان سے زیادہ پبلک تو آ جائے گی. لیکن یہ روحانیت کہاں سے لائیں گے، یہ رقت کہاں سے لائیں گے؟ یہ سود و گداز تو ہم ناممکن ہے، لا ہی نہیں سکتے. یہ تو خاص رمضان ہی کا حصہ ہے جو رمضان ہی میں مل سکتا ہے. جعلی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ کہ رمضان سے محبت کرتے رہیں، رمضان کا غم باقی رہے، اس کی یاد تازہ رہے، اس کی بھی کوشش کرتے رہیں. مگر پھر بتا دوں کہ عید کی خوشی کا اظہار سنت ہے. ہاں اظہار دل میں تو جو بھی ہو اظہار کریں خوشی کا، یہ سنت ہے. اور اس کو یوم سیاہ نہ منایا جائے، عید ہی منائی جائے. ہم عید منائیں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے. اب جب عید کا سورج ڈوب گیا پہلے دن کا، اب آ گئی رات، اب وہ عید چلی گئی تو اب وہ خوشی کا اظہار کا جو سنت کا ٹائم تھا وہ بھی جاتا رہا. یہ تو دوسرے دن اور تیسرے دن جو عیدیں بنا لی ہیں لوگوں نے، یہ تو مطلب یہ ٹھیک ہے بنا لی ہیں، لیکن جو ہم کو بولتے ہیں 11ویں شریف کہاں سے لائے، یہ عید میلاد النبی کہاں سے لائے، کس صحابی نے منائی، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی عید کی یہ دوسری تو تیسری عید کہاں سے لائے؟ تم یہ ثابت کرو، میں یہ ثابت کرتا ہوں.
تو میں تو پھر بھی ثابت کر دوں گا 11ویں کہاں سے لایا ہوں 12ویں کہاں سے لایا ہوں. یہ 2 عید میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا یہ کہاں سے آ گئی. یہ چھٹیاں کرنے کے لیے مل گئی, دعوتیں کھانے کے لیے مل گئی, سیر و تفریح کرنے کے لیے دوسری تو تیسری عید مل گئی. اس پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا ہوگا. شاید میں واحد آدمی ہوں جس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا. کوئی اس پہ نہیں بولتا, نہ کوئی دلیل میں نے کبھی سنی ہے کہ بھائی یہ دوسری اور تیسری عید کہاں سے آ گئی. جب 11ویں نہیں اچھی لگتی 12ویں اچھی نہیں لگتی تو یہ گائے کو میٹھی میٹھی لگتی ہے. دوسری تیسری ایک عید ہے بس, خلاص. دوسری تیسری ہے نہیں, چھٹی کرنی ہے, مٹھائی کھانی ہے, تفریح کرنی ہے. تو جو میں ان دوسری اور تیسری جو مناتے ہیں اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ رہا. شرعن یہ مطلب ہے نہیں. یہ ٹھیک ہے, عرف ہے, اس پر تو جائز ہے, مباح ہے. اگر یہ دوسرے اور تیسرے دن بھی چھٹی کرے کوئی تو ہمارے ایک عرف ہے, چھٹی دینی ہوگی نوکری والے کو, وہ ہے اس کی ترکیب بھی. لیکن یہ ہے عرف, یہ صحابہ کرام کے پتہ نہیں بہت کتنے بعد یہ جاری ہوا ہوگا, سمجھے. تو یہ بھی گوارا ہے, تو 11ویں 12ویں بھی گوارا الحمدللہ. بلکہ 11ویں اور 12ویں تو سچی بات ہے کہ 11ویں شریف یہ سراپا ایصال ثواب ہے, اور ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے. 12ویں شریف جشن ولادت, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن, تو یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے. یہاں بالکل وہ ایام اللہ والی اس کو وذکرہم بایام اللہ, اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. اسی طرح قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ آپ فرمائیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہی اس کے زیادہ لائق ہیں کہ اس پر یہ خوشیاں منائیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کبریٰ ہیں, سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ وہ بہت بڑی, سب سے بڑی نعمت ہے کہ واقعی سرکار ہی ہیں. اگرچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ سرکار سے بڑھ کر نعمت کون سی ہے. تو ان کی خوشی, تو یہ خوشی نعمتوں پر منانے کا مطلق حکم ہے. تو اب یہ چھوٹی نعمت پر خوشی منائے تو بڑی نعمت پر نہ منائیں ہم خوشی. یہ عید میلاد النبی کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں. تو الحمدللہ ہم دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال عید کے روز عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت اگر ہم اعلان کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ مرکزی اسلامی بھائی یہ سمجھ میں آتا ہے 4:30 4:18. ہاں تو اول وقت میں اذان دے کر سنتیں پڑھ کے فرض پڑھ لیں گے تو یہ کہ تھوڑا آرام مل جائے گا جی اسلامی بھائیوں کو. پھر 10 بجے عید کی نماز ہے. جی انشاءاللہ تقریباً 4:30 انشاءاللہ. تو عالمی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عید کے روز, صرف عید کے روز فجر کی جماعت تقریباً 4:30 بجے ہوگی. پھر عید کی فجر کے بعد وہ اعلان امام صاحب کر دیں کہ کل کتنے بجے ہوگی, اپنے حساب سے ٹھیک ہے کر دیں. اللہ اگر یہ سن رہے ہوں ورنہ واجب امین ترکیب بنا لینا انشاءاللہ. اور بھی نمازوں کی عشاء تو اگر سوان ہو جی جی صحیح ہے. جی
عصر بھی میرا خیال 5:45 کرنی چاہیے. جی 4:40 ہے نا جی 5:40. ظہر 1:20 ہی ہے نا جی. ابھی 2:30 ہے ظہر. تو وہ بھی اعلان کر دیے جائیں نمازوں کے, یہ بھولنا نہیں ہے. لبیک بابا انشاءاللہ. چاند رات کو ہی یہ اعلانات ہو جائیں نمازوں کے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے, چونکہ نمازی بعض اوقات ہوتے ہیں اسی نماز کے, تو اس نماز میں کہ کل سے اتنے بجے, عصر میں کر دیا کل سے اتنے بجے, ظہر میں کر دیا کل سے اتنے بجے, یا یہ کر دیا کل اگر عید ہوئی تو اتنے بجے انشاءاللہ. یہ اسلامی بہن سوال کر رہی ہیں 10 بھینسیں ہیں جن کا دودھ فروخت کرتے ہیں, آیا کہ یہ مال تجارت میں شامل ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو بھینسوں سمیت دودھ کی رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا صرف دودھ کی رقم پر زکوٰۃ ہوگی؟ وہ سائمہ چرائی کے جانور, یہ چرائی کے نہیں ہے نا, یہ تو مطلب دودھ محسوب ہوگا, کاؤنٹ ہوگا اس میں زکوٰۃ کے جو بھی نصاب ہے اس میں وہ, جبکہ یہ دودھ بیچنے کے لیے ان کے ہوتا ہے تو بھینس پر نہیں ہوگا, بھینس شمار نہیں ہوگی اس میں, کیونکہ یہ بیچنے کے لیے نہیں رکھی انہوں نے, بلکہ اس میں تو چرائی کا ہے نا. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 892. سائمہ, یہ سین سے سائمہ ہے. سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصے میں چر کر گزر کرتا ہو اور اس سے مقصود صرف دودھ اور بچے لینا یا فربا یا فربے کرنا ہے. فربے منے موٹا تازہ. اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہوں یا مقصود بوجھ لا دینا یا اہل وغیرہ کسی کام میں یا حل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگر چر کر گزر کرتا ہو وہ سائمہ نہیں اور اس کی زکوٰۃ واجب نہیں. یوں ہی اگر گوشت کھانے کے لیے تو سائمہ نہیں اگرچہ جنگل میں چرتا ہو, اور اگر تجارت کا جانور چرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں بلکہ اس کی زکوٰۃ قیمت لگا کر ادا کی جائے گی. یہ بتایا نہیں انہوں نے کہ ان کے جانور کہاں چرتے ہیں, عمومی طور پہ گھر پر ہی لائی جاتی ہے. ہاں یہ کہ انہوں نے یہ بتایا نہیں ہے کہ کہاں چرتے ہیں, تو عام طور پر یہ گھروں میں یہ گھاس ادھر جو بھی باڑا ہوتا ہے اس میں گھاس لا کر کھلاتے ہیں. چرانے بھی نکالتے ہیں تو تھوڑی دیر, اکثر نہیں چرتا. اور 30 بھینسیں پھر بھی سائمہ میں بھی جو شرائط پیش کی اس میں 30 کا عدد ہونا چاہیے. تو یہ 10 میں ہاں وہ زکوٰۃ, اس پہ زکوٰۃ کی وہ یہ شرط نہیں پائی جا رہی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر مدینہ و بغداد, حلقہ نمبر 169, باب المدینہ, شہر یار ولد محمود علی. جن کا نام ہو بلند آواز سے 3 مرتبہ لبیک کی صدائیں. شہر یار ولد محمود علی, حلقہ نمبر 26, باب المدینہ. فراز حسین ولد انور حسین, فراز حسین ولد انور حسین, فراز حسین ولد انور حسین, حلقہ نمبر 13, باب المدینہ. مرحبا. دانش ولد مقبول, دانش ولد مقبول, دانش ولد مقبول, باب المدینہ, حلقہ نمبر 13.
انشاءاللہ بقیہ کچھ دیر کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ صدقہ اور فطرہ میں کیا فرق ہے؟ شبیر اتاری کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں اور سامنے والے نے غلطی سے اسے فطرہ لکھ دیا اور فطرے کی پرچی بنا دی ہو تو کیا وہ زکوٰۃ ہو جائے گی؟ افضل غفور اتاری ساؤتھ افریقہ برکت فورٹ سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اب زکوٰۃ دینی ہے بندے نے، اس کی دکان پہ چوری ہو گئی یا گھر پہ چوری ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں جی چلو زکوٰۃ نکل گئی، تو کیا ایسے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ صدقہ اور فطرہ میں کیا فرق ہے، یہ سوال کیا گیا. تو فطرہ صدقے کی ایک قسم ہے. صدقے کا معنی بہت وسیع ہے، زکوٰۃ بھی اس میں آ جاتی ہے، نفل خیرات جو کرتے ہیں ہم یہ بھی آ جاتا ہے، مومن کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، فطرہ ادا کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور فطرہ لکھ کر دے دیا تو لکھنے والے کے اس قصور نے آپ کے زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں کیا، زکوٰۃ ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی یہ چونکہ زکوٰۃ اور جو صدقہ فطر ہے اس کے مصارف ایک ہیں، تو اگرچہ کہ وہ فطرہ لکھ دیا ہے تو ادا تو اسی شرعی فقیر کو ہونی ہے، تو اس لیے ادا ہو جائے گی. اب ایسا نفلی صدقہ اگر لکھ دیتے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا. کیا وہ ہاں شرعی طور پر نفلی صدقے کے مصارف اور زیادہ ہیں اور زکوٰۃ کے مصارف اپنے فکس ہیں، جنہیں کہاں کس کو دینا یہ فکس ہے. نفلی صدقہ سید کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ اور فطرہ سید کو نہیں دے سکتے. مثلا یہ ایک فرق. دکان میں چوری ہو گئی، یہ بولتے ہیں کہ بعض تو یوں بولتے صدقے میں گیا، بعض اگر یہ بولتے ہیں زکوٰۃ میں گیا، تو یہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہو سکتا. اگر زکوٰۃ فرض ہے، جتنی فرض ہے، جو بھی اس کی شرائط ہے اس کے مطابق اگر فرض ہے تو وہ تو ہر صورت میں ادا کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسئلہ، 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے. اب قاعدے میں تشہد پڑھیے، یعنی التحیات جو ہم پڑھتے ہیں اس کو تشہد بولتے ہیں. جب جب تشہد میں یعنی التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں اور یہ چنگلیاں، یہ چھوٹی انگلی اور بن سر یعنی چھوٹی کے برابر والی انگلی، یہ دونوں انگلیاں ہتھیلی سے ملا لیں. یہی یعنی جب لفظ لا کے قریب پہنچے تو یہ اس طرح کر لیں اور اشہد ال کے لفظ لا کہتے ہی اللہ کہتے ہی اور لا لکھا ہوا ہے. یہ پہلے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ پریکٹیکل.
جب جب تشہد میں یعنی التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے اور چنگلیا یعنی چھوٹی انگلی اور بن سر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور لفظ الا پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. یعنی یہ التحیات میں آپ نے دونوں ہاتھ جیسے ران پہ رکھے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ فوراً سیدھی کر دینی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ لا الہ میں یہ کھڑی رہنی چاہیے اور ہلے نہیں بلکہ یہ نارمل سیدھی ہو ایک دم کھینچ کے کڑک کر کے نہیں نارمل سیدھی رکھے اس طرح. یہ چھوٹی انگلی اور بنسر یہ چھوٹی خنسر بولتے ہیں خا خنسر سواد خنسر اور اس کے برابر والی کو بولتے ہیں بنسر. تو خنسر اور بنسر یہ دونوں ہتھیلی سے لگا دیں اور ان دونوں کا دائرہ بنا لیں حلقہ بنا لیں. یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ پہ گرنی ہے. بعض لوگ اللہ پہ یوں رکھتے ہیں گرا کے تو باہر شریعت میں جو طریقہ لکھا ہے وہ میں نے عرض کیا کہ یہ فوراً نارمل انگلیاں سیدھی کر لیں. جب ویسے ہی کلمہ شہادت وغیرہ پڑھے خود پڑھیں تو سن کر نہیں جیسے اذان میں تو یہ بھی فتاوی یعنی وقار الفتاوی میں لکھا ہے کہ یوں کر لیں مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ ہاتھ سیدھا رکھنے کا نہیں مطلب جیسے کہ ویسے ہی کلمہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ وہ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے تو یہ انگلی ایک اللہ ہے وہ سمجھو اس کا اشارہ دے رہی ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں کہ لا الہ میں تو مطلقاً انکار ہے الا اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کا شارٹ فارم لا الہ کے بجائے پورے کلمے کا شارٹ فارم جو ہے نا یہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جب لا الہ کہے تو فوراً الا اللہ کہہ لے تاخیر نہ کرے اس میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہے نا. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر اللہ. لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ. ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر تو پورے کا پہلے ہی معنی ہو گیا. لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ. مگر یہ التحیاتوں کے علاوہ جو کلمہ میں کی انگلی اٹھانے کا میں نے بتایا نا اس کو سنت مت کہنا. وقار الفتاوی میں سنت اس کو نہیں لکھا ہے ایسے ہی لکھا ہے سمجھو یہ ایک مشورہ یا جو بھی ہو کوئی حوالہ وغیرہ اس میں دوسری کتاب کا بھی نہیں ہے. ہاں تو سوال کے جواب میں تو یہ ایک مفتی صاحب ہیں یہ مفتی اعظم پاکستان بھی اس کو بولتے ہیں. ان کو اچھے بزرگ تھے میں تو بہت قریب سے ان کی زیارت کی الحمدللہ صحبت بھی پائی ہے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اور سادہ ترین بزرگ تھے. سادہ ہی نہیں اور سادہ ترین یہ وہ چارپائی جو کھاٹ ہوتی ہے نا کھاٹ پہ بیٹھتے تھے اور رسیوں کی بنی ہوئی ہم جاتے تھے نا یہ کھاٹ پہ بیٹھے رہتے تھے. وضو تو نل پر کرتے میں نے
نہیں دیکھا ان کو الا واحد. ایک بار یاد پڑتا ہے کہ ہم کہیں گئے تھے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ساتھ تھے ہم، تو وہاں شاید انہوں نے، وہ بھی شاید، وہ وضو خانوں پر تو نل ہوتے ہیں نا، تو وضو کیا ہو، یہ بھی شاید ویسے کہہ دیا میں نے، ورنہ میرے گھر پہ یوں کہوں تو 20 بار یا 10 بار میں نے دیکھا حضرت کو کہ لوٹا رکھا رہتا تھا، یہ لوٹے سے وضو کرتے تھے، کیونکہ نل میں پانی بہت زیادہ صرف ہوتا ہے. جائز ہے نل پر وضو کرنا، ناجائز یہ بھی نہیں کہتے تھے، لیکن یہ ماہر تھے، اپنے سے لوٹے پر وضو نہیں ہوتا، ہو نہیں پاتا، عادت نہیں ہے نا. وہ ایسا یعنی کہ وہ یوں اس کی نلکی میں یوں انگوٹھا ڈالتے تھے، یوں اس کو ٹن دیتے تھے، یوں کر کے اور یہ پورا بھر لیتے تھے، نکال کے 2 ہاتھ سے منہ دھو لیتے تھے. ماہر تھے یہ، اچھے عالم تھے، بہت اچھے عالم تھے. اب ایسے بہت کم رہ گئے ہوں گے، اب اچھے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. نہیں اپنے سے نہیں ہوگا یہ بالکل یوں، میں نے دیکھا کئی بار دیکھا کہ یہ ٹوٹی پہ یوں رکھا انہوں نے اور یہ کھوبا بنا لیا یا چلو بنا لیا 2 ہاتھ کا اور یوں کر کے پتا نہیں کس طرح یہ کلٹی مارتے تھے، پانی ضائع بھی نہیں کرتے تھے، یہ بھر جاتا تھا پھر ہٹا لیتے تھے تو لوٹا اپنی جگہ پر شرافت سے سیٹ ہو جاتا تھا، وہ دھو لیتے تھے. ہاں بغیر کسی کی مدد کے، کوئی ہاتھ سے ڈلوائی یا نہیں، اکیلے کرتے تھے وضو. جی ہاں مستحب ہے، مجھے نہیں آتا لوٹے سے، میں نے کوششیں کی لیکن مجھے جس طرح یہ کرتے تھے اس طرح کامیابی نہیں ہوئی. ان کا حصہ تھا، یہ لے گئے اپنے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ویسے اگر غور کریں نا تو نلکے کے مقابلے میں اگر کوئی عادتاً لوٹے سے یا سرا کے پانی سے وضو کر لے نا لوٹے سے، تو نلکے کے مقابلے میں پانی بہت کم ضائع ہوگا. بے شک بے شک بے شک. کم از کم منہ دھونے میں تو نلکا بند کرنے پر تو میرا خیال ہے وضو کرنے والے کو شاید قدرتی نہیں ہے کہ وہ نلکا بند کر سکے. بے شک. اچھا کچھ سوالات ہیں، کر لیں. کیا یہ درست ہے کہ ایک اسلامی بہن 2 من 30 کلو چوڑیاں اپنی حیات میں نہ پہنے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ ابھی لکھا ہوا ہے، سوال ہے. سوال ہاں تو 2 من 30 کلو چوڑیاں اپنی حیات میں نہ پہنے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. یہ پہننی اس کے لیے فرض ہے، فرض بھی نہیں بلکہ بخشش کے لیے شرط ہے. یہ بول رہے ہیں نہیں معاذ اللہ، یہ بالکل من گھڑت. اگر یہ بات بھی من گھڑت نہیں ہے تو من گھڑت بولیں گے کس کو؟ ہاں جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا نا، یہ شرط ہے کہ بخشش نہیں ہوگی. یہ فائنل اینڈ لاسٹ کہ غیر مسلم کو اللہ کبھی بھی نہیں بخشے گا، یہ شرط ضرور ہے. باقی نماز جو نہیں پڑھے گا، زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھے گا، ہے مسلمان، تو یہ بھی اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو یہ چوڑیاں یہ کیا کہاں سے آ گئی؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ. ایسی باتوں کو آگے بڑھانا بھی نہیں چاہیے، غلط غلط غلط. مفتی صاحب وہ آئے تھے نا شرک کے علاوہ اس کے نیچے جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گناہ بخش دے. جی یعنی قیامت کا معاملہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو نہیں بخشے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا گیا تو اس کو معاف نہیں کرے گا. یعنی یہ کفر بھی مراد ہے، شرک و کفر کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. اور دنیا کے اعتبار سے تو اگر کوئی کفر و شرک سے توبہ کر لے تو دنیا میں وہ کفر و شرک کی توبہ بھی مقبول ہے. بے شک بے شک. آخرت میں کفر پر مر گیا تو یہ اب طے ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اب نہیں بخشا جائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ضروریات دین میں سے ہے. اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے بخش دے کافر کو بھی، اسی نے یہ طے کیا ہے رب نے اور یہ قانون دیا ہے. اب ہم کو اس کو ماننا ضروری ہے. اسی منن والے سوچن والے نہیں. رب نے جو فرمایا حق حق حق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. پیارے بابا جان، بعض بچے ایک دوسرے کو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں دوسرے جنم میں ملیں گے. بابا دوسرا جنم کیا ہوتا ہے؟
یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دوسرا جنم کا وجود ہی نہیں ہے. یہ تو صحیح کفر ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ مسئلہ تناسخ اس کو بولتے ہیں, آواگون بھی بولتے ہیں. تو یہ ہمارے اسلام میں کھلا کفر ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ جنم لے گا. ہاں دوبارہ زندہ تو ہو سکتا ہے. یہ تو ولیوں کی کرامت سے بھی ہوئے, انبیاء کرام کی کہ معجزے بھی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے ہیں, اس کا تو قرآن کریم میں ذکر ہے. دوبارہ زندہ ہونا مردے کا معجزے کی صورت میں نبی کے وہ ہو چکے, اور اب بھی کسی ولی کی کرامت سے کوئی زندہ ہو جائے مردہ تو اس میں حرج نہیں ہے, یہ تو صحیح ہے. لیکن دوبارہ پیدا ہونا نئے سرے سے, اس کا جنم ہونا, اس کا برتھ ہونا, اس کی ایسا ہے ہی نہیں, امپوسیبل. یہ کھلا کفر ہے. جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا, نکاح بھی اس کا ٹوٹ جائے گا, اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر توبہ کر کے نئے سرے سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو. بہرحال یہ عقیدہ اور نظریہ امیر علیہ سنت نے اس کی تفصیل بیان فرما دی. بارِ شریعت میں بھی اس کی تفصیل لکھی ہے کہ یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا عید دوسری یا تیسری روز بھی فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پوری زندگی اس کے لیے فطرے کا وقت ہے. یہ قضا نہیں ہے, ادا ہی ادا ہے. بہتر یہ کہ عید کی نماز مستحب ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دے دے, راستے میں دیتے. ٹھیک ہے. گھریلو پریشانیوں, خاوند کے ظلم سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا, بار بار مر جانے کی دعائیں کرنا, کیسا؟ یہ دنیاوی تکلیفوں سے, بیماریوں سے, گھریلو پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا جائز نہیں. بار بار موت کی دھمکیاں دینا کیسا؟ میں مر جاؤں گی, دھمکیاں, میں مر جاؤں گی. بعض وقت ہوتی ہے میں مر جاؤں گی, میں مر جاؤں. تو اس طرح کی دھمکیاں اگر بعد 2-4 دفعہ دے تو پھر سامنے سے کوئی جواب بھی پھر ٹھیک ٹھاک آ جاوے تو یہ اس طرح یہ بھی رسک ہے. ہاں یہ بھی رسک ہے. ایک قصہ ہوا تھا نا کہ مجھے ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرا بھائی بہت جذباتی تھا, اور بات بات میں دھمکی دیتا تھا کہ میں مر جاؤں گا, یعنی خودکشی کر لوں گا. تو گھر والوں میں سے کسی نے بول دیا ہوگا, یہ غصے میں کچھ نے کہا ہوگا روز بولتا ہے, سچا تو مر کے دکھا. اللہ اللہ اللہ. روز نے دکھا دیا مر کے. بولا میرے بھائی کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ہے اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم کیا کریں. تو یہ بولنا نہیں چاہیے کہ مر کے دکھاؤ. جذبات میں آدمی اندھا ہوتا ہے. اب وہ نوجوان تھا, وہ بیچارہ اللہ بیچارے کی مغفرت کرے. جو خودکشی کر رہے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی, اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہو سکتی ہے. اللہ اس کو معاف فرماتے, بے حساب بخشے. قبر کی مٹی گھر میں لا کر رکھنا کیسا؟ قبر کی مٹی گھر میں لا کر رکھنا کیسا؟ یہ کہ قبر کی مٹی جس قبر سے نکلی اسی میں ڈالنے کا لکھا تو ہے, لیکن عقیدت کے واقعات تو ہیں. بالکل. ہم امام بخاری کا صدر الشریعہ کا بھی ہے رحمۃ اللہ. عقیدت میں وہ مٹی کے واقعات خوشبوؤں کے ساتھ ہیں کتابوں میں, کہ مٹی میں وہ خوشبو ہو گئی, وہ قدرتی بزرگوں کی بات. امام بخاری کے تو مشک کی خوشبو تھی, اور صدر الشریعہ کے یہاں بھی شہرت ہوئی تھی خوشبو کی. انہوں نے بہار شریعت لکھی, بہت اچھے عالم تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. تو ان کی قبروں میں خوشبوئیں ہو گئی تھی, تو لوگ ان کی مٹی وہ اٹھا کر صدر الشریعہ کی لے جانا تو یاد نہیں مجھے, امام بخاری کا تو شاید لکھا ہے کہ لے جاتے تھے. جی. مٹی لے جانا تبرکن, یہ کیسا؟ اب یہ سارے لے جائیں گے تو پھر تو لاش ظاہر ہو جائے گی. نہیں, غم تازہ بزرگ کے انتقال سے غم تو ہوتا ہے اگر نسبت ہو تو. اچھا مطلق تھا سوال. قبر کی مٹی لانا کیسے؟ رشتے داروں کی مٹی کوئی لائے یہ تو سنا نہیں ہے کبھی, وہ لاوے نہیں. مطلب یہ اس طرح کی یادگار نہیں رکھتے, تو فوٹو رکھتے ہیں یادگار, یا کوئی چیز ہو تو قیمتی چیز ہو نا وہ یاد رکھیں گے. جوتا سنبھال کے نہیں رکھیں گے اس کا, کوئی یوں
सुहानी चीज़ हो तो बोले हमारे बाप की यादगार है। लेकिन एक है कोई मतलब बहुत मालदार आदमी है, सुना है, अब खुदा जाने वो हयात है नहीं, पुरानी बात है, बरसों किसी ने बताया था कि फुला शख्स है पाकिस्तान का है, तो उसको अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत थी, उसकी माँ के उसने चप्पल को फ्रेम बना के सजा के रखा है अपने बंगले में। साहिब हैसियत आदमी है, बहुत मालदार, इसमें तनकीद भी कोई नहीं कर सकता, मालदार आदमी है। हम जैसा गरीब अगर नाले पाक रखे तो बाजों का तो इस पर भी मतलब सोशल मीडिया पे बाज लोग भोंकते होते हैं, ऐसे पागल लोगों की भी दुनिया में है मतलब कमी कि नाले पाक पर भी वाकई मतलब मैं सही बोलता हूँ, अब बोलते हैं उल्टा सीधा, इनको जूते पड़े मतलब शैतान के जूते पड़े इनको, ऐसी दिल दुखाते हैं हमारा कि आका की नाले पाक हम अगर इसका एहतराम करते तो यार मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही काम किया ना मैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिस शय को निस्बत हो गई उस मुबारक, अब वो जूता तो मेरा और आपका, तो नाले पाक हम बोलते हैं है ना, इसके माना वो जो भी होते हैं वो मैं बोल चुका, तो हम उसका एहतराम करते हैं, हर मुसलमान एहतराम करता है अल्हम्दुलिल्लाह, और करते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत ये एहतराम हमारे दिल से नहीं निकाल सकती। गन पॉइंट पर हो सकता है कोई जबान से कुछ कहलवा ले, दिल से नहीं निकाल सकते। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जर्रे वो शेर है, जर्रे बरकत तेरी पेजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अगर हाजिरी में से कोई शेर का मायने बता दे बाबा। आपकी ये जो शख्सियात है इनसे ना पूछ लिया जाए? नहीं, यहाँ पर भी है माशाल्लाह, हमारे एक नए इस्लाम में बताना चाहते हैं, सवालात भी रहेगा, थोड़ा मुश्किल है आज ये, अमीन शख्सियात से पूछे, ये बहुत कॉन्फिडेंस से हाथ उठाया इन्होंने। चले देखते हैं कितना इत्मीनान है, लेकिन गलत जवाब की सूरत में फिर मदनी सजा भी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके मायने ये हैं कि आका के जो नारेन शरीफ है उसके जो जर्रे गिरते हैं ना, उसकी बुलंदी का आलम ये है कि ताज सर बनते हैं सैयारों के। जी, तो ताज सर बनते हैं सैयारों के, तो दूसरा मिसरा है, इसका मतलब क्या हुआ? यही इसका मतलब है। ये घबरा गए, लगता है ये सही नहीं लगते हैं माशाल्लाह। तो आप निकलवाए बापा, यानी कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ठीक है, पैजारों से क्या मुराद, जर्रों से क्या मुराद ये कहा आपने? इन्होंने तो ये कहा कि वो जो जर्रे झड़ते हैं ना पैजारों से, वो है ना ताजे, वो सैयारों के ताजे सर बन जाते हैं। नहीं, पैजार, वो पैजार क्या होता है? क्या होता है? इमामे के शिमले को बोलते हैं, या वो कुर्ते की किसी दाई या बाई आस्तीन को बोलते हैं। पैजार बोलते किसको है? मोजे को बोलते हैं। तो जवाब दे दे, माना फिर मदनी हुलिये के लिए तैयार रहिए। मदनी सजा, मदनी सजा। हिम्मत करके आ गए, लेकिन हाजी अमीन ने कहा बहुत कॉन्फिडेंस से हाथ उठाया है। नहीं तो पैजार के माना जानते हैं? चलें आप पूछे, बता दें पैजार के माना। नहीं, घबरा गए लगता है। नहीं, पहले आपने बता रहे हैं कि पैजार के माना बताए हैं, दुरुस्त बता चुके, तो उसी को दोहरा दीजिए। आका के जो नालेन के जो जर्रे गिरते हैं ना, इसको जर्रे माने? जर्रे मतलब वो मिट्टी या हाँ, वो गर्द जो उड़ती है, को बोल झड़ती है। हाँ, मिट्टी जो होगी तो नहीं, उसका तो आलम क्या होगा? हाँ, इसके रसूल में जो जर्रे लिपट गए कदमों से,
عشق میں، مطلب وہ جب جھڑتے، اب میں تو نہیں جھڑوں گا، میرے کو ایک بار بس آقا قدموں سے لگا دے، بس اب میں ہوں آقا ہے وہ جنت میں انشاءاللہ۔ ہم یہ نیت کرتے ہیں نا، ہم آقا کا دامن ایسا پکڑ کے رکھیں گے آج چھوڑنا ہی نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سیاروں کے سیارہ مطلب آسمان پہ جو ان کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، نہیں اس کا ان کا جواب مان لیا جائے، جواب ہے نا مرحبا۔ اگر وہ اب میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیزاروں، ان کے نالین پاک پر تم لوگ بات بناتے ہو، نالین پاک کا تو مقام بہت بڑا ہے، ان کے قدم، ان کی نالین پاک سے لمحے بھر کے لیے جس مٹی نے بوسہ لے لیا اب وہ جڑی، اب اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سیارے میں زمین بھی آ گئی، سورج بھی آ گیا، چاند بھی آ گیا، تارے بھی آ گئے، سب سیارے۔ تو یہ ان سیاروں کے، چاند تاروں کے سروں کا بھی تاج بن گئے۔ تو جب یہ ذرے کی لمحے بھر کے لیے بوسہ لیا اور یہ مقام اس کو مل گیا تو خود نالے پاک کی کیا شان ہوگی، اور جس کے نالے پاک ہیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے، جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے، جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے، جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو نعتیہ کلام کا مجموعہ، اس کا نام ہے سامان بخشش، اور ان کے چچا جان مولانا حسن رضا خان، ان کی کتاب جو اس کا نام ہے ذوق نعت، جو مشہور ہے، ایک اور بھی کتاب ہے تو وہ نعت کی جو کتاب ہے اس میں ذوق نعت اس کا نام ہے، اور حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے ان کی کتاب ہے نعتوں کی، اس کا نام ہے قبالۂ بخشش، اور اعلیٰ حضرت کے غلام کی کتاب ہے اور اس کا نام ہے وسائل بخشش۔ تو یوں مطلب مختلف کتابیں، ہدایت بخشش تو ویسے ہی مشہور ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ شعر کس کتاب میں ہے؟ ہدایت بخشش کا ہے۔ مرحبا۔ ابا اس کا مقطع بھی سنوا دے، پھر ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بولے بالے میری سرکاروں کے، بولے بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ یہ مجھے آ کر کہنے لگے کہ میں نعت بھی پڑھ لیتا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ نعت خوان مدنی حلیے میں ہو تو کیسا لگے؟ جواب درست دینے پر ہمارے یہاں سے تو تحفہ دیا جاتا ہے، اور نیچے نظر رکھ کے پڑھنا بھی آتا ہے ان کو۔ واہ، اور نعت خوان کو نیچے نظر رکھ کر ہی پڑھنا چاہیے، آقا کی یاد میں ڈوب کر۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی حلیہ اگر اپنا لے تو تحفہ یہاں سے تو ملتا ہی ہے، امامہ بھی ہے اس میں، سربند شریف بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اور عید پہ سیکھ کر کون دے گا ان کو؟ چلیں یہ بھی میری ذمہ داری، میں انشاءاللہ ترکیب بنوا لیتا ہوں۔ نعت خوان کے اوپر آ گیا سارا معاملہ، مدنی حلیہ سجا لیں تو کیا بات ہے مدینے کی۔
माशाअल्लाह, मरहबा। ये तोहफा इनको पेश किया जा रहा है और इंशाल्लाह आज मदनी मुज़ाकरे के बाद कुछ सिलाई का भी इंतजाम करवाते हैं। वाह, नहीं ऐसा ना करें कि ये रेडीमेड ले लें। यही ज़हन यही था कि इनको ले जाएंगे, शायद हो सकता है कि इनके साइज का अगर होगा ना तो वो तरकीब बनाते हैं वो कपड़े वगैरह लेकर, और जो भी इनका तरीक़ेकार होगा। असल उनके पास रश बहुत होगा बेचारों के पास जी, हाउसफुल होगा इस वक्त, तो ये बेचारे लटक ना जाए। मोतकिब है, मोतकिब 10 दिन के इत्तिकाफ में। माशाअल्लाह, चलिए जो बेहतर हो जाए सूरत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जवाब दीजिए। अच्छा, 50 साल से जो बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो जवाब देंगे। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहि सल्लतु वस्सलाम की तौबा किस दिन कबूल हुई? तारीख भी मेरी नहीं मशहूर है। किस तारीख जो है ना ये तौबा कबूल हुई थी? 50 साल और इससे ऊपर। चले आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीबुर रहमान, मरकज़ औलिया लाहौर से। उम्र तकरीबन 55 साल है। माशाअल्लाह। आपकी तौबा हफ्ते को कबूल हुई। तारीख बता दीजिए, किस तारीख कबूल हुई? हफ्ते को हुई, तारीख को नहीं लो, हफ्ते को तो ये हफ्ते को कबूल हुई थी पहले। कबूल। हाँ, तो इसमें वो ला बोल दो। ला इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रशीद अत्तारी है और मेरी उम्र 70 साल है। मैं मरकज़ औलिया से आया हूँ, लाहौर से। आपके सवाल का जवाब है सरकार 10 मुहर्रम को तौबा कबूल। जवाब मरहबा। हमारे इन बुजुर्ग इस्लाम भाई को पानी मुबारक पानियों का मजमुआ। दिन पूछो, अरे दिन नहीं दिन, बताया ना। तारीख तो उन्होंने बता दी, दिन भी अगर बता दें आधा जवाब तो दुरुस्त। दिन याद नहीं है और पानी पर कब्जा हो चुका। इस सवाल तारीख का ही हुआ था ना। चलो अब इनका होना जो होना था हो गया, इनको दे दो तोहफा। और अब दिन बता दीजिए, दिन अगर बता दिन दें। कौन सा, कोई और बता दे। इंशाअल्लाह हमारे एक और बुजुर्ग जो है वो जवाब देना चाह रहे हैं। अली अनवर अत्तारी, उम्र 70 साल, जुम्मे का दिन था सर। जवाब मरहबा। माशाअल्लाह, हमारे इन बुजुर्ग इस्लाम भाई को भी सुभान अल्लाह रियाजुल जन्ना के कालीन मुबारक के मुबारक धागे। सुभान अल्लाह। जो औरत, अच्छा सवालत कर लें आप। मादरजाद अंधों को शिफा देना कौन से नबी अलैहि सलाम का मौजिज़ा था? ये अवाम से सवाल। हमारे इस्लाम भाई मुस्तकिल इमामा शरीफ पहनने की नीयत के साथ जवाब देना चाहते हैं। माशाअल्लाह, मरहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब जान मोहम्मद बिलाल तारी 10 दिन के एतकाफ में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
جواب مرحبا. ماشاءاللہ. اچھا جو وہ ہاں ہمارے اسلامی بھائی کو بھی میموری کارڈ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے. صراط الجنان، تفسیر اور ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف، مختلف پاروں کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر کا بیان اور مبارک پانیوں کا مجموعہ. اچھا اب جو ہے وہ دینی طلبہ سے سوال. حدیث پاک میں مومن کو کس درخت سے تشبیہ دی گئی ہے؟ سوال دوبارہ دہرا. حدیث پاک میں مومن کو کس درخت سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اچھی اچھی نیتیں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے سوال جواب دینے سے پہلے. ہمارے اسلام میں دینی طالب علم نہیں ہے، وہ اسکول کے طالب علم. امین بھائی آپ بھی آنر ہیں. دینی طالب علم نہیں ہے، اسکول میں پڑھتے ہیں. جو دینی مدارس ہے، جو دینی مدارس کے جو طالب علم عاشقان رسول کے مدارس جامعات سے جن کا تعلق ہے، جو پڑھتے ہیں وہ. پیچھے شخصیات سے پوچھنا اگر آگے نہیں ہیں، یہاں پر ہیں اس ٹائم. وہ آپ اکیلے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اب اکیلے بھی کہاں سے پہنچو گے آپ؟ اصل میں شاید یہ سوال بھی نہیں سمجھے ہمارے اسلام میں، غور سے سنتے نہیں ہیں. سوال دوبارہ دہرا دیں. حدیث پاک میں مومن کو کس درخت سے تشبیہ دی گئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الہی اتاری، جامعۃ المدینہ، حافظ آباد. کھجور کے درخت سے مومن کو تشبیہ دی گئی ہے. جواب مرحبا. ہمارے اسلام بھائی کو بھی میموری کارڈ اور مبارک پانیوں کا مجموعہ. مدنی شخصیات وہ کون سے بزرگ ہیں جو خود 40 سال کے اور ان کے شہزادے 118 سال کے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عزیر علیہ السلام جواب ہاں پورا ذرا تفصیل سے. حضرت عزیر علیہ السلام خود 40 سال کے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند سلا دیا تھا نیند میں، اور اس کے بعد جب دوبارہ اٹھے تھے 100 سال کے بعد، تو ان کے شہزادے 118 سال کے تھے اور یہ خود 40 سال کے تھے. جواب مرحبا. حضرت عزیر علیہ نبینا وعلیہ السلام 100 برس تک وفات یافتہ رہے. جب فوت ہوئے تو 40 سال کے تھے. پھر جب اٹھے تو آپ کی عمر وہی 40 سال ہی کی تھی، جبکہ آپ کے شہزادے 118 سال کے ہو چکے تھے اور پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. تفصیلی واقعہ جو اس کا ہے صراط الجنان جلد 3 صفحات 390 تا 392 3902392. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
موہد محسن فرام UK. پیارے باپا جان، اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں مغرب کے بعد جن بابا پکڑ لیتا ہے اور جن بابا کون ہے؟ اللہ، حدیث پاک میں چھوٹے بچوں کے لیے یہ ہے کہ مغرب کے بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد، سن سیٹ ہو جانے کے بعد ان کو نہ نکالا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جن کو چاہتا ہے ان کو چھوڑتا ہے، وہ منتشر کرتا ہے. تو یہ ہے حدیث پاک میں. تو سورج ڈوبنے سے لے کر عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے نا، تو یہ وقفہ جو ہے اس میں چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکالا جائے. چھتوں پہ بھی نہ بھیجا جائے اکیلے گھروں کی باتیں کہ ان کو نہ نکالا جائے، مویشی کو اور ان کو جب کچھ حصہ چلا جائے تو اس کے بعد پھر وہ عشاء کا وقت جب داخل ہو جائے گا نا، جو میں نے معلومات حاصل کی تو وہ یہ کہ عشاء غروب سے لے کر عشاء کا وقت شروع ہونے تک ہے نا لکھا ہوا ہے. مویشی بھی نہ نکالے جائیں، یہ بکرے، بھینسے، گائے، ان کو بھی اس وقت باندھ دیا جائے یا بہرحال قابو میں رکھا جائے، اپنے کو آزاد نہ چھوڑا جائے. جو عورت عدت میں ہے کیا وہ عید کی خوشیوں کا اظہار کرے گی یا نہیں؟ اصل میں وہ جو حکم ہے عدت کا وہ یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور زینت کو اختیار نہیں کرے گی. تو یہ اس کے لیے جو حداد اس کو عربی میں بولتے ہیں، سوگ، یہ منانے کا حکم ہے. تو یہ دو چیزیں اس کے اوپر کرنا لازم ہے، بقایا دیگر احکام اس کے اوپر لازم نہیں ہیں. تو یہ کہ جیسے عمدہ کپڑے نہ پہنے عید پر، اور اگر زبانی عید کی مبارکباد، ہاں بھائی زبانی اگر عید کی مبارکباد دیتی ہے لیتی ہے تو اس میں کوئی، یا مسکراتی ہے عید کے اس میں خوشی کا اظہار کرتی ہے اپنی ملنے والیوں کے سامنے، تو یہ اس میں کوئی حرج. تو ویسے ہی مسکرانے کی ممانعت تو ہے نہیں، سوگ میں ہنسنے کی ممانعت نہیں ہے، بولنے کی ممانعت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جن کے یہاں اس رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہوا کسی کے گھر میں، یا پہلی عید آ رہی ہے، تو عموماً ان کے گھروں میں عید نہیں منائی جاتی اور وہاں کو عید کی مبارکباد دینے کو مطلب کہ وہ مناسب نہیں، سے منع ہے. تو وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں عید کے روز، رشتہ دار خاندان والے، کہ یہ پہلی عید ہے اور مرحوم کے لیے سب جمع ہوتے ہیں ایصال ثواب وغیرہ کے حوالے سے بھی. اور پھر یہ ایصال ثواب کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن جمع ہو کر پھر تھوڑا سا وہ رونا اور غمگین قسم کا ماحول وہاں بنتا ہے، اور اگر اس میں کوئی یوں کر دے عید مبارک یا مسکراہٹ تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہ تجدید حزن کرتے ہیں، انہیں غم رینیو کرتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے نا کہ عید، پہلی عید خوشی نہ منانا، یہ سوگ ہے، اور وہ 3 دن کے بعد وہ سوگ اس طرح کرنا یہ حرام ہے. تو یہ اس طرح جو آج کل یہ کرتے ہیں، گھروں میں جمع ہوتے ہیں، رونے دھونے کی ترکیب بناتے ہیں، یہ چونکہ قصدن کرتے ہیں. بے اختیار کوئی سال بھر تک روئے، 10 سال تک روئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ غم کا ماحول بناتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر یہ انتقال ہی چاند رات کو اور عید کے دن وہ غم کی کوئی صورت ہے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ کہ یہ پورے سال میں جب بھی فوت ہوا نا، پہلی عید یہ غم مناتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ باب المدینہ سے طارق صاحب ہیں، کیا اپنی حیات میں کفن خرید کر گھر میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ اسلامی بھائیوں کے کفن پر دم کرتے ہیں؟ کفن رکھنے میں حرج نہیں ہے اپنے لیے. لوگ آب زمزم شریف کا کفن رکھتے ہیں، مکہ مدینہ شریف کا یا متبرک مقامات کا اگر رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دم کیا ہوا کفن اگر رکھتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اسلامی بہن کس کلر کے جوتے اور شال
استعمال کرے جس سے وہ وسوسوں سے بچ سکے؟ وسوسوں کے علاج میں یہ علاج تو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. وسوسوں کے علاج کے تو دوسرے طریقے ہیں. وہ وسوسے اور ان کا علاج یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے. جب وسوسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ بنت کفایت اللہ خان ہیں، کہہ رہی ہے کہ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ آپ ایک پشتو میں کلام تحریر فرما دیجئے. مجھے پشتو زبان نہیں آتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں غلام جیلانی ہند گجرات سے عرض کر رہا ہوں. موبائل میں ایس ایم ایس واٹس ایپ پر گھوم رہا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انگلیوں کے نام پوچھے جائیں گے، اور انگلیوں کے نام بھی اس میں واٹس ایپ میں میسج میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا قیامت کے دن انگلیوں کے نام پوچھے جائیں گے؟ یہ یاد رکھنا ضروری ہے. ایسی کوئی روایت وغیرہ ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں. میں نے تو پہلی بار سنا. اچھا، نام پوچھے جائیں گے، کسوٹی ہوگی وہاں. یعنی وہ پورے پنجہ بنا ہوگا اس طریقے سے، اور پنجہ بنا کے اس کے اوپر پانچوں کے نام، کہ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو یاد کر لو. قیامت کے دن انگلیوں کے نام پوچھے جائیں گے، ورنہ جو ہے وہ حساب میں پکڑے جاؤ گے اور اس طرح کے معاملات تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. ارے میرے بھائی، کرنے کے کام کرو. قبر کے سوالات میں سے پیپر آؤٹ ہونا تو معیوب ہے نا. پیپر آؤٹ، یہ حدیثوں میں پہلے سے قبر کے سوالات بھی بتا دیے گئے، جوابات بھی بتا دیے گئے. یہ سوالات اور جوابات دینے کی تیاری کریں، سمجھے. اور قیامت کے دن جو سوالات کیے جائیں گے اس کی تیاری کریں. ایک حدیث پاک میں یہ مضمون تو ہے ہی کہ اس وقت تک بندہ قدم ہٹا نہیں سکے گا قیامت کے روز جب تک ان 4 سوالات کے جوابات نہ دے دے. کہ جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. 3 ہوئے. عمر، زندگی، عمر کن کاموں میں صرف کی، خرچ کی. تو اس طرح کے سوالات ہیں قیامت کے روز. وہ حدیث پاک اگر مل جائے تو ذہن نصیب کہ ہم ان کی تیاری کریں. اب وہ بس وہ مس گائیڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو اصل ٹریک سے ہٹانے کے لیے کہ جو آخرت کی تیاری سے متعلق ہے، یہ ایسے وہ شرارتیں کرتے رہتے لوگ. ان کی طرف توجہ نہ دی جائے، اس طرح کے ایس ایم ایس فارورڈ نہ کیے جائیں، وہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اور جس نے بھیجا اس کو بھی ہو سکے تو سمجھائے کہ کرنے کے کام کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ قیامت کا امتحان، صفحہ نمبر 4 تا 5. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم خواہ روئیں یہاں سے، جاگے یا غفلت کی نیند سوتے رہیں، قیامت کا امتحان برحق ہے. ترمذی شریف میں اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے. نمبر 1، تم نے زندگی کیسے بسر کی. نمبر 2، جوانی کیسے گزاری. نمبر 3، مال کہاں سے کمایا. اور نمبر 4، کہاں کہاں خرچ کیا. نمبر 5، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا. تو کاش ان سوالات کے جوابات ہم تیار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔